اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق اپنی مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے بہت سارا، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے۔ اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں، تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسے کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ درد جس سے تم نے ابھی گزر رہے ہو، یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے اس سے پھر کائنات کی ہر چیزیں بھی پیار کرنے لگتی ہیں۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو، معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے، اللہ اسے خوش رکھتا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو۔ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو۔
اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی خواہش باقی۔ آپ اپنی دعاؤں کا تسلسل مزید بڑھاتے جائیں، کیونکہ جس لمحے لگے کہ میری دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی، اسی کمزور لمحے میں آپ کے اللہ پر پختہ یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بس لفظی معنوں میں میری اطاعت کرتا ہے یا واقعی میں عملی طور پر بھی میرے بتائے گئے احکامات بجا لاتا ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے جتنا کہ وہ دعا کے آغاز میں رکھتا تھا؟ کیا وہ اب بھی عملی طور پر اپنا پختہ ایمان سے میری طرف رجوع کرے گا کہ میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو میری اصلاح کر سکے اور مجھے میری مانگی گئی مرادوں کو تکمیل تک پہنچا سکے؟ ان کمزور لمحات میں جب آپ تہجد میں اپنی مانگی گئی دعاؤں کی تڑپ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی وہی دعائیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اور تب وہ آپ کے پختہ ایمان کی پہچان کرواتی ہیں۔ اسی آزمائش کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت لکھی ہوتی ہیں، اور آپ ہو کہ مایوسی کے عالم میں تھک ہار کر اپنا رخ دعاؤں سے موڑ لیتے ہو اور پوری زندگی اسی ایک کمزور لمحے کی نا امیدی میں گزار دیتے ہو، جس نا امیدی میں ہی اللہ نے امید کی کرن دکھائی دینی ہوتی ہے، اور تب وہ مایوسی آپ کو شیطان کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ اور اس کی عبادت سے گمراہ کر دیتی ہیں۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا، اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو اللہ سے؟ کیوں مانگنا چھوڑ دیتے ہو؟ سنو، دعائیں تو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا، اور ہم لوگ دعا مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ دیکھو، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، بھلے ہی دنیا کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، بھلے ہی راستے مشکل لگ رہے ہوں، بھلے ہی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، لیکن مانگتے رہنا اور اس کے در پر دستک دیتے رہنا، وہ مقرر کردہ وقت پر ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو بس اپنا کام کرنا ہے، وہ رب اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ کب اور کیسے قبول ہوں گی، یہ سب اللہ کے اوپر کر کے بے فکر ہو جانا ہے، اور یقیناً اور توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ ہی کیوں غلط ہوتا ہے؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو اللہ سے دین سے دور ہیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں۔ ایسا کیوں؟ تو سنیں، سب سے پہلے تو جو انسان دین کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، اور یہ مشکل نہیں، یہ تو آزمائش ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں،
تبھی تو اس نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور آزمائش آنا تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین مضبوط ہے، کیونکہ جن کا ایمان، جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہی تو آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، کیا وہ مشکل وقت آنے پر مایوس ہو جاتا ہے یا تب بھی مجھ پر یقین رکھتا ہے؟ کیونکہ خوشی میں، کامیابی میں تو بہت لوگ ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن جو مشکل وقت میں ساتھ ہو وہی آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اور پتہ ہے، جب اسی طرح مشکل وقت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اس سے شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں، اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو سوچیں اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہوں گے۔ اور پتہ ہے، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا اللہ پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور ہر لا حاصل کو حاصل میں بدل دیتا ہے۔ بات صرف یقین اور ایمان کی ہے۔ جو اس کی مصلحت جان گیا، اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر گیا، وہ سب پا گیا، اور جو مایوس ہو گیا، شکوے شکایت کرنے لگ گیا، اس نے سب کھو دیا۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود توڑو گے تو جان لو دکھ اور اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ لا حاصل کی چاہت انسان کو اتنا خود غرض بنا دیتی ہے کہ انسان کو حاصل کی قدر نہیں رہتی، وہ حاصل کی اہمیت جان نہیں پاتا، کیونکہ وہ تو اسے ہی حاصل سمجھ رہا ہوتا ہے جو لا حاصل ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اگر تم اللہ کی حدود کو پار کرو گے تو اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب تم حاصل کو چھوڑ کر لا حاصل کے پیچھے بھاگتے ہو نا، تو تم اللہ کو بھی بھول جاتے ہو، اور جانتے ہو اس راستے میں صرف کانٹے، درد، دکھ اور تکلیفیں ہی تمہارے سامنے آتی ہیں، اور تم بس بے سکون رہتے ہو۔ ایک لا حاصل کی چاہ ہی تمہیں بے سکون کر سکتی ہے۔ حالانکہ حاصل کی اہمیت جان پاؤ تو سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، اور اگر تم اللہ کی دی ہوئی لامحدود نعمتوں کو دیکھو تو تمہارے دل میں لا حاصل کی چاہ بھی نہ ہو، پھر بس دل اور دل کے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو اور اس کی مصلحتوں کو سمجھو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، معجزے کیا سچ میں ہوتے ہیں یا صرف ہم یہ کہہ کر خود کو تسلی دیتے ہیں؟ مجھے یہ سوال تھوڑا عجیب لگا کہ ہم انسان کتنے بے وقوف ہیں۔ ہم صرف اس چیز میں معجزہ ڈھونڈتے ہیں جس کی ہم دن رات دعا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں، سوچی بھی نہیں، اور پھر بھی وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے۔ اللہ ہر چیز اپنے وقت پر دیتا ہے، ہر ایک دعا اپنے وقت پر قبول ہوتی ہے، تو ہم اس بات پہ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے؟ اصل میں یہ جو تمہارے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہوا ہے، تمہارے دل میں دعا کا خیال، صبر، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں وہ مقام بھی آتا ہے جہاں انسان اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ جب جائے نماز پر بیٹھتا ہے تو دعا کے لیے نہ الفاظ سمجھ آتے ہیں
نہ زبان ساتھ دیتی ہے۔ ہم اتنا بکھر چکے ہوتے ہیں کہ الفاظ ادا کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ صرف الفاظ ہی سنتا ہے؟ نہیں، اللہ تو دل کی خاموشی بھی سنتا ہے۔ وہ بھی سنتا ہے جس کا صرف خیال ہی ہمارے ذہن سے گزرتا ہے۔ تو جب لگے کہ الفاظ نہیں ادا ہو پا رہے تو بس اللہ کے سامنے رو لیا کرو، وہ سب سن لے گا اور سکون بھی دے گا۔ آپ کا اللہ سے اچھا گمان ہی آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین عطا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ اللہ سے بہتر گمان کریں گے تو وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا، اور آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، تڑپنا، بکھرنا، سسکنا، وہ آپ کی ان سبھی تکلیف سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے اور کیسی کیسی تکلیف سے گزر رہا ہے، پر پھر بھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، میری نافرمانی نہیں کرتا۔ ان آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے صرف میرے ایک کن کی آس میں بیٹھا ہے، میرے لیے تب بھی صبر کر رہا ہے جب اس کو صبر کرنا مشکل اور ناممکن لگ رہا ہو۔ تو پھر میں کیسے اپنے بندے کو اس کے میرے لیے اس قدر صبر کو اجر نہ عطا کروں؟ اگر آج اس کے لیے خزاں ہے تو کل بہار ہوگی، میرے محبوب بندے کے ساتھ میری ہر عطا ہوگی۔ جو تم نہیں کر سکتے اسے اپنی نہیں اپنے اللہ کی طاقت سے دیکھو، تو بتاؤ پھر بھلا ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ ایسا کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ وہ حکم دے تو دو جہاں ریزہ ریزہ ہو جائے، پر وہ جو تھام لے تو بتاؤ ہے کوئی جو تمہیں گرا سکے؟ اس سے بھی زیادہ محبت کوئی تم سے کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے غرض کوئی تمہیں چاہ سکتا ہے؟ اللہ کی محبت تو تم سے اتنی خالص ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے لیے مقدر بھی موڑ سکتا ہے، پر تم مانگ کر تو دیکھو۔ اس کی محبت کی انتہا ہی یہ ہے کہ اس نے سارے جہاں کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم نے پھر بھی اسے چھوڑ کر یہ جہاں ہی چاہا، تب بھی اس نے ہمیں رد نہیں کیا، پھر بھی اس نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وہ معجزوں کو تب تمہاری طرف روانہ کرتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے ناممکن دیکھ کر بھی صرف اس لیے اس سے مانگتے ہو کہ اس کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے جب کوئی آ کر کہتا ہے نا کہ تم کافی ٹائم سے دعا مانگ رہے ہیں، کہ ہم کافی ٹائم سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کیا ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی؟ مجھے یہ سن کر بہت حیران اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے؟ کیا ہمارا اللہ پر یقین اتنا کمزور ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے کہے پر بھی یقین نہیں؟ میں سوچتی ہوں ہم لوگوں پر کس طرح اندھا یقین کر لیتے ہیں، لیکن جس نے یہ دنیا، یہ لوگ بنائے، اس پر یقین نہیں کرتے۔ ہم انسان لوگوں کی باتوں پر سنتے ہی یقین کر لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ سن کر بھی ہم لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، سوالات کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیوں ہم اللہ پر اندھا یقین نہیں کرتے ہیں؟ سوچا ہے کبھی یہ ہے کیا ہمارا اللہ پر یقین؟ اب خود سوچیں، کیا کر رہے ہیں ہم اپنا حق ادا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں عنقریب ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ کیا اب بھی یقین نہیں اللہ کے کہے پر؟ قرآن کہتا ہے، اے اللہ کے بندوں اپنے رب سے مانگا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام حاجتیں اپنے رب سے ہی مانگے، یہاں تک کہ نمک بھی اس سے مانگے، اور اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے۔ اب آپ خود دیکھیں، ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا تو بس اس بات کو یاد رکھیں، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اس سے مانگتے رہیں، اسے پکارتے رہیں، وہ ضرور سنے گا کیونکہ وہی سنتا ہے۔ قبولیت میں دیری کو کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں سمجھنا۔ اللہ جب کن کہتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں قبول کروں گا تو کیسے ممکن ہے کہ دعا رد ہو جائے؟ دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں دل کا یقین اور صبر ہی کہ عطا ہو جانے کا وقت قریب ہے۔ جب دل سب کچھ ناممکن نظر آنے کے بعد بھی اللہ کو منانے کی ضد کرے اور یہ امید دلائے کہ سب ممکن ہے، بس اسے راضی کر لو، تو سمجھ جاؤ اسے منانے کا وقت ہے، کیونکہ دل اور دماغ کے کہے میں بڑا فرق ہے۔ دماغ عقل سے سوچتا ہے اور دل محبت سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا جب اللہ کی محبت عقل پر حاوی ہو جائے تو محبت جیت جایا کرتی ہے، اور جب محبت سے اسے منانے جاؤ تو اللہ مان جایا کرتا ہے، پھر تو بس وہ ہوتا ہے اور تم ہوتے ہو، اور دل کی داستانیں ہوتی ہیں۔ تنہائی میں اللہ کے روبرو جھکنے والے اور اسے منانے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے، کیونکہ انہیں اپنی دعاؤں پر یقین ہو نہ ہو، اللہ کے المجیب یعنی قبول کرنے والا اور الودود یعنی محبت کرنے والا ہونے پر یقین اور بڑا مان ہوتا ہے، اور پھر یقین والے تو ہمیشہ پار لگتے ہیں۔ اللہ پر یقین انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ پر یقین تو حالات سے لڑنا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو مشکل حالات میں جینا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو غم میں بھی مسکرانا سکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین تو معجزوں سے آشنا کرواتا ہے۔ اللہ کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتہ اسی میں ہو کہ صبر کی بھٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ کو حیران کر دیا جائے۔ آپ کی پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھن گیا تھا، اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائیں کی گئی تھی، اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کر ہدایت دکھائی۔
اور آپ ہیں کہ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ جب آپ کسی چیز کے حوالے سے بے چین ہوں یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تو آپ نے بار بار اس ذکر کو دہرانا ہے اور اس کے طاقتور معنی کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے۔ یہ ذکر حیرت انگیز اثر رکھتا ہے مشکل کام کو آسان بنانے میں، آزمائشوں کو سہنے اور شیطانی قوتوں سے لڑنے میں، خوفناک تجربات کا سامنا کرنے میں، بیماری اور اداسی کو دور کرنے میں۔ زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی، وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تب پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں، اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، وہ جو چپکے سے اس سارے وقت ہمیں سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں جاتے؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی۔ ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں، سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ دل اطمینان تب ہی پا لیتے ہیں جب یہ اللہ پر توکل کرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر انہیں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جس طرح اللہ واحد ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے ملنے والی تسلی اور اطمینان بھی یکتا ہے، یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ توکل کرنے والوں کو آدھی مشکلات اللہ پر یقین کرنے سے ہی سلجھ جاتی ہیں۔ اللہ پر توکل ان کے لیے مشکل میں آسانی بن جاتا ہے۔ ان کے بے چین دلوں کو قرار رب پر صرف توکل کرنے سے ہی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا رب کافی ہے ان کے لیے، وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ انہیں سنبھال لے گا، وہ انہیں بچا لے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی جاتی ہے۔ اور کون ڈالتا ہے یہ عزت؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مالک کی رضا کے بارے میں سوچیں، اپنے مالک کو امپریس کر کے دکھائیں، تہجد میں اٹھ کر اسے بتائیں کہ آپ اس کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ انسان ہیں جس کے پاس بہت محدود صلاحیتیں ہیں، مگر آپ اپنی ان محدود صلاحیتوں کی حدود تک تو جا کے دکھائیں نا۔ جتنی رب سے محبت بڑھے گی آپ کے دل میں، آپ کا رب لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت بڑھاتا جائے گا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب خیر ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، آپ کی نمازوں میں وہ خشوع نہیں رہا، آپ کا روزانہ دل لگا کر قرآن پڑھنا چھوٹ گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ دین سے دور آ گئے ہیں، تو سنیں یہی وہ وقت ہے جب آپ کو واپسی پکڑنی ہے۔
یہی وہ گھڑیاں ہیں جب دوبارہ آپ کو دین کی طرف پلٹ آنے کی ضرورت ہے، خالص اللہ کے لیے۔ اپنی پسندیدہ چھوٹی سی ہی صحیح ایک چیز قربان کر دیں۔ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سے سنوار لینے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کر لینے والے نہیں بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کر لینے والے لوگ، نمازوں اور قرآن کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ اور تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ کو زندگی دینے کا مطلب آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، نہ اس بوجھ کو ساری عمر اپنے کردار کے ساتھ چپکائے رکھنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی تو تحفہ ہے مالک کا آپ کے لیے۔ اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود کو غیب میں چھپا رکھا ہے تاکہ ہم ڈھونڈیں اس مالک کو، تاکہ یہ جو زندگی یعنی وقت دیا ہے اس میں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بار بار اس خوبصورت احساس کو محسوس کریں۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زندگی کو گناہوں اور گناہوں کے بعد کے بوجھ کی نظر کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو اللہ نے صرف اپنے لیے آپ کو دے کر بھیجا تھا؟ گناہ ہوا ہے تو پھر سے رب کی طرف جائیں نا، معافی مانگے اور ڈھونڈ لیں اسے پھر سے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ساری دنیا الٹ پلٹ گئی ہے اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ کیا پتہ رب نے اسے اسی لیے الٹ پلٹ دیا ہو تاکہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ کیا پتہ وہ تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہو۔ اللہ سے بہتر پلان کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کیسی مایوسی جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر کیسی مایوسی جب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ آپ جتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جائیں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز اور صبر ہی کا آپ کو سہارا لینا ہے، کیونکہ نماز اور صبر ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کسی اور سے مدد کی ساری امیدیں ہٹا کر صرف اللہ سے مدد کی امید باندھنی ہے۔ اور صبر کیا سکھاتا ہے؟ صبر آپ کو توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جب تک صبر نہیں کریں گے آپ کو اللہ پر توکل کرنا کیسے آئے گا؟ دل کی وہ کیفیت تو صبر کرنے سے ہی صرف پیدا ہو سکتی ہے جب ہر طرف سے امید ختم ہو جائے، جب سب دگا دی جائیں اور آخری موقع پر اللہ آپ کو بچا لے۔ اللہ جانتا ہے لوگ کیسے آپ کو اداس کر رہے ہیں، کیسے آپ کو رسوا کر رہے ہیں اور کیسے آپ کے خلاف چالیں چل رہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ سب، اور ابھی وہ کچھ کیوں نہیں کر رہا آپ کے لیے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ اس پر توکل کر کے دکھائیں۔ آپ اسے اپنا وکیل بنا کے سارے معاملات اسے بتائیں، آپ اسے اپنا دوست بنا لیں تاکہ وہ پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ آپ دل سے مانگ کر تو دیکھو۔ وسیلہ کون بنائے گا؟ دروازے کیسے کھلیں گے؟ کب ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ یہ سب آپ کے سوچنے کے سوال نہیں ہے۔
جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کا مطلب ہی سکون ہے اور یقین ہے، ہر خوف سے بڑھ کر اللہ پہ یقین۔ راستہ نظر نہ آ رہا ہو پھر اللہ پہ یقین نہیں کہلاتا، بلکہ راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پہ یقین کہلاتا ہے۔ اس لیے بس اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، وہی دے گا اور بے حد دے گا انشاءاللہ۔